رانو گھبرائی اور پریشان مٹھو طوطا اور جمی کبوتر کے پاس آتی ہے۔ مٹھو طوطا کہتا ہے، بہن کیا بات ہے، بہت گھبرائی ہوئی ہو؟ بھائی ایک بری خبر ہے، ہمیں یہ جنگل فوراً چھوڑنا ہوگا، میں ابھی جنگل سے ہو کر آ رہی ہوں۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ وہاں پر ہوا کچھ بدلی بدلی سی ہے، ایسے کہ جیسے کچھ جراثیم ہو۔ وہاں پر کافی پکشی مر رہے ہیں۔ ہمارے جنگل میں لگتا ہے کہ خوفناک وبا آ گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ وبا ہم تک پہنچے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ یہ تو بہت بری خبر ہے، ہمیں اپنے گھونسلے جو ہم نے اتنی محنت سے بنائے ہیں چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ جمی بھائی گھونسلے تو پھر بھی بچ جائیں گے، جان سے بڑھ کر تو کوئی چیز پیاری نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم اتنی جلدی میں جائیں گے کہاں، اور آس پاس کے تو سبھی جنگلوں میں چیلوں کی حکومت ہے۔ مٹھو بھائی میں نے پتہ لگوایا ہے کہ ہمارے جنگل کے پاس ایک جنگل ہے، وہاں پر چیلوں کی نہیں چلتی، اور ویسے بھی چیلوں کے علاقوں میں بھی وبا پھیل چکی ہے، کیونکہ وبا کے شکار تو چیل بھی ہیں، جس سے دوسرے پنچھی بھی شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن جس جنگل کی میں بات کر رہی ہوں وہاں پر وبا کے شکار پکشیوں کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا، وہ کافی سرکشت جنگل ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہاں کے سارے پکشی کافی عقل مند ہیں، اور انہی کی عقل مندی کی وجہ سے وہاں پر کسی بھی چیل کی حکومت نہیں چلی۔ رانو بہن ہم بھی تو اچھے ہی پکشی ہیں، اور ذہین اور عقل مند بھی ہیں، تو پھر ڈر کس بات کا ہے، ابھی چلتے ہیں۔ اتنے میں ہی کالو کوا بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ بھائی کیا باتیں ہو رہی ہیں، میں کافی دیر سے دیکھ رہا تھا۔ مٹھو بھائی مجھے جس بات کا ڈر تھا وہ کالو ہے، ہم اکیلے تھوڑا ہی نہ جائیں گے، ہم کالو کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ جیسا بھی ہے بڑا بلا ہے، لیکن اب ہم اسے وبا میں مرنے کے لیے تو نہیں چھوڑ جائیں گے، اور پھر ہمیں ایک دوسروں کا احساس کرنا چاہیے۔ رانو بہن وبا کون سی وبا آئی ہے اور کہاں آئی ہے؟ آپ لوگ جنگل چھوڑ کر جا رہے ہو، اور مٹھو تم مجھے چھوڑ کر جانے کا کہہ رہے تھے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ہاں کالو بھائی ہمارے جنگل میں وبا آ گئی ہے اور ہم ساتھ کے جنگل میں جا رہے ہیں۔ اور پھر رانو ساری بات کالو کو سمجھا دیتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے رانو بہن، میں کوئی شیطانی نہیں کروں گا، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ مجھے پھر بھی ساتھ لے کر جا رہی ہیں۔ اس کے بعد سارے پکشی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ کئی دن رات کے سفر کے بعد وہ اس جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ اجنبی پکشی ہمیں دیکھ کر کہاں چلا گیا ہے۔ کالو وہ کچھ ہی دیر میں یہاں آنے والا ہوگا، تم اب کچھ ایسا ویسا نہ کرنا، اور اپنی زبان پر قابو رکھنا، ہم کافی سفر کر کے آئے ہیں، ہمیں اب یہاں پر ہی رہنا ہوگا۔ رانو بہن میں ایسا ویسا کچھ نہیں کروں گا کہ جسے ہمیں جنگل چھوڑ کر جانا پڑے، ویسے بھی مجھے یہ جنگل کافی پسند آیا ہے، میرا تو دل کرتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہیں پر رہ جائیں۔ یہاں پر تو بھوجن بھی کافی زیادہ لگ رہا ہے، اور سب سے بڑی بات چیلوں کا خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے جنگل میں 4 نئے پکشی آئے ہیں، جو ویسے تو مجھے وبا کا شکار نہیں لگ رہے، میں نے ان کا اچھے سے معائنہ کیا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ ہمارے مطابق اچھے پکشی ہیں بھی کہ نہیں، ورنہ ہم انہیں اس جنگل میں نہیں رکھ سکتے۔ اچھا چلو پھر آؤ دیکھ لیتے ہیں۔ کون ہو تم لوگ، اور ہمارے جنگل میں کیا لینے آئے ہو؟ میرا نام رانو ہے، اور ہم ساتھ کے جنگل سے آئے ہیں۔ ہمارے جنگل میں ایک خطرناک وبا آ گئی ہے، اس لیے ہم کچھ عرصہ آپ کے جنگل میں رہنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ کچھ دیر ہمیں یہاں پر رکنے دیں، اور ہم وبا کے ختم ہوتے ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ اچھے ہیں، اگر آپ لوگ بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے تو ہمیں بھی کوئی حرج نہیں۔ کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت ہوئی تو ہمیں ضرور بتائیے گا، آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں۔ دھنیہ واد بھائی، آپ کا بہت بہت دھنیہ واد، آپ نے ہمیں یہاں پر رہنے کی اجازت دی، ہم آپ پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے،
ہم اپنے گھونسلے بھی خود ہی بنا لیں گے۔ سارے پکشی اپنا اپنا گھونسلہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کالو آرام سے بیٹھا ہوتا ہے۔ کالو بھائی، آپ اپنا گھونسلہ نہیں بنا رہے؟ رانو بہن، میں نے کون سا ہمیشہ یہاں رہنا ہے جو گھونسلہ بناؤں؟ ویسے بھی ہم لوگ مہمان ہیں، یہ تو ان میزبانوں کو چاہیے تھا کہ ہمیں رہنے کے لیے جگہ دیتے۔ میں ان سے کہہ دوں گا کہ مجھے رہنے کے لیے گھونسلہ دے دیں۔ نہیں کالو بھائی، یہ غلط بات ہے۔ ہم لوگوں نے ان کو خود ہی کہا ہے کہ ہم اپنے گھونسلے خود ہی بنائیں گے اور ان پر بوجھ نہیں بنیں گے، اس لیے اپنا گھونسلہ خود ہی بناؤ، ورنہ گھونسلے کے بغیر رہنا۔ کچھ ہی دنوں میں سارے پکشی اپنا اپنا گھونسلہ بنا لیتے ہیں، جبکہ کالو بغیر گھونسلے کے ہی ایک درخت کے نیچے رہنے لگتا ہے۔ کالو کو رانو پر غصہ تو بہت آتا ہے، کیونکہ اس نے اسے پکشیوں سے گھونسلہ مانگنے سے منع کیا تھا۔ کالو کے ذہن میں ایک ترغیب آتی ہے، میں وبا کا بہانہ کرتا ہوں، اسی طرح سارے پکشی میرے پاس آنے سے ڈریں گے اور جنگل چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ وبا تو بڑی تیزی سے پھیلتی ہے اور جان لیوا بھی ہے۔ اسی طرح مجھے گھونسلہ بھی نہیں بنانا پڑے گا اور اس خوبصورت جنگل میں میں ہمیشہ کے لیے رہوں گا اور میرے ساتھی پکشی بھی مجھ پر فخر کریں گے۔ جب سارے پکشی اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو کالو وہاں پر جا کر چھینکنے کی ایکٹنگ کرتا ہے اور کہتا ہے، پکشی بھائیو، مجھے لگتا ہے کہ مجھے وبا ہو گئی ہے، میں نہیں بچ پاؤں گا، میں کیا کروں؟ ہمیں تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ پکشی وبا سے محفوظ ہیں، لیکن ان کا ایک پکشی وبا کا شکار نکلا ہے۔ ہمیں فوراً یہ جنگل چھوڑ کر جانا ہوگا۔ ہم نے سنا ہے کہ یہ وبا بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ میں نہیں مانتا کہ وہ وبا کا شکار ہوگا۔ آپ لوگ خود ہی سوچو، اگر وہ وبا کا شکار ہوتا تو اسے ساتھی پکشی کیسے محفوظ رہ سکتے تھے؟ وہ تو پہلے سے ہی ان کے ساتھ تھا۔ مجھے تو ویسے بھی وہ پہلے دن سے ہی مشکوک نظر آ رہا تھا۔ وہ ڈرامہ کر رہا ہے، وہ ایسا کر کے جنگل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، اگر اس کی ایسی نیت ہے تو پھر ہم اسے یہاں پر نہیں رہنے دیں گے، اسے یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ کالو، تم کو ساتھ لا کر ہم نے بہت بڑی غلطی کی۔ اب تمہارے ساتھ ساتھ وہ پکشی ہمیں بھی جنگل سے نکال دیں گے۔ اب ہم یا تو وبا کا شکار ہوں گے یا پھر چیلوں کا۔ سارا کیا درا تمہارا ہے۔ رانو بہن، مجھے لگتا ہے کہ اب ہم سارے پکشیوں کو کالو کی حقیقت بتا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم پر یقین کر لیں اور ہمیں جنگل سے نہ نکالیں۔ آپ سب مجھے معاف کر دو۔ مجھے امید ہے کہ وہ سب ڈر گئے ہوں گے اور جنگل سے جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وبا کا شکار ہوں میں۔ ہر ایک کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ بہت احسان فراموش ہو کالو، تمہاری ایسی سوچ پر مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ ہمیں دوسروں کا نیکی کا بدلہ نیکی سے ہی دینا چاہیے۔ کالو، یہ تمہارا خیال ہی ہے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں گے؟ وہ بہت ذہین پکشی ہیں، تم انہیں ایسے ہی بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ اگر وہ لوگ ہمارے پاس آئے بھی تو ہم ان کو تمہاری حقیقت بتا دیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پکشی وہاں آ جاتے ہیں۔ رانو بہن، ہم تو آپ لوگوں کو اچھا سمجھتے تھے، لیکن آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ آپ ہمیں ہی ہمارے جنگل سے نکالنے آئی تھیں۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سارے پکشیوں کو کالو کا ماضی اور اس کی اب کی حقیقت بتا دیتے ہیں۔ ہمیں معاف کر دیجیے اور اس پر رحم کیجیے، یہ اپنی عادت سے باز نہیں آیا، لیکن اگر پھر بھی آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں ہے تو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بہن، ہمیں تو پہلے ہی لگ رہا تھا کہ آپ لوگ اس کام میں ملوث نہیں ہیں۔ آپ لوگ جب تک چاہو یہاں پر رہ سکتے ہو، لیکن اس کالو کو یہاں سے نکلنا ہی ہوگا۔ کالو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ رانو کو کالو کے جانے کا کافی افسوس ہوتا ہے۔ بھائی، ویسے میں نے آپ کے بارے میں صحیح سنا تھا کہ آپ لوگ کافی ذہین اور عقل مند ہیں۔ آپ لوگوں نے بہت آسانی سے پتہ لگا لیا کہ کالو ڈرامہ کر رہا ہے۔ جی بہن، ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ اگر ایک پکشی وبا کا شکار ہوا ہے تو باقی پکشی کیسے ٹھیک رہ سکتے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ جھوٹا ہے۔
یہ کالو باز نہیں آئے گا، اب تو یا تو یہ چیلوں کے ہتھے چڑھے گا یا پھر وبا کا شکار ہوگا۔ سبھی پکشیوں کو کالو کے جانے کا بہت افسوس ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں احسان کا بدلہ احسان سے ہی دینا چاہیے۔